بات ہوئی ہے، کتنی پیش رفت ہوئی ہے۔ مذاکرات میں ایک بار پھر شامل رہے صوبہ سرحد کے وزیر اطلاعات و نشریات جناب میاں افتخار حسین، جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ میاں افتخار حسین صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ایک بار پھر مذاکرات شروع ہو گئے ہیں مولانا صوفی محمد کے ساتھ، آپ اور سینیٹر زاہد خان، آج آپ نے مذاکرات دوبارہ آغاز کیا۔ کتنے پر امید واپس آئے ہیں آپ ان مذاکرات کے بعد؟ سب سے زیادہ خوشی کی بات تو یہی ہے کہ تعطل پیدا ہو گیا تھا تو صوفی محمد صاحب سے دوبارہ رابطہ ممکن ہو سکا اور یہ تعطل ختم ہوا۔ تو ابتدائی مذاکرات تھے اور ابھی ہمارے چند سیشن باقی ہیں، تو اسی میں ہم کچھ حتمی نتیجے پہ پہنچیں گے تو شاید کل ہماری ایک اور ملاقات اس سلسلے میں ہو۔ ابھی تک تو وہی جو ہمارے نظام عدل اور پھر قاضی اور لا اینڈ آرڈر سچویشن ساتھ بنیر تمام ملکن ڈویژن میں جو صورتحال تھی اس پہ بات ہوئی، لیکن چونکہ حتمی نتیجے پہ ابھی ہم نہیں پہنچے تو اس لیے میڈیا کے ذریعے تو کھل کے بات نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ابھی دوسری سیشن کو ہونی باقی ہے اور حتمی فیصلے ہونے باقی ہیں۔ میاں صاحب فرمائیے، اگلا مذاکرات کا دور کب ہوگا؟ اس کے لیے کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ جی بالکل، ہماری کوشش ہوگی کہ کل ہی مذاکرات ہوں۔ وہ صوفی صاحب امان درہ پہنچ چکے ہیں۔ چند باتیں ایسی ہے کہ ابھی اسے طے کرنی ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ کل ایک بار اور ملاقات ہو سکے۔ میاں صاحب، ظاہر ہے کہ اسی دوران جب نظام عدل کا معاہدہ ہوا اور اس کے بعد جو بیانات ہوئے، کچھ ایکشن ہوئے، خودکش حملہ ہوا تھا جس میں 16 لوگ چارسدہ میں جاں بحق ہو گئے تھے، اور اس کے بعد طالبان نے ہتھیار بھی نہیں ڈالے، اور جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ حکومت اپنے رٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے اس نے دیر میں آپریشن کیا، بنیر میں آپریشن ہو رہا ہے۔ کیا جو تاثر اس وقت پوری قوم کو، پوری دنیا میں موجود ہے کہ جو طالبان ہیں انہوں نے اپنے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے، اس کا احساس آپ کو مولانا صوفی محمد سے آج بات چیت میں ہوا؟ ان کو ادراک ہے اس بات کا کہ ان کی طرف سے جو مذاکرات کی شرائط تھیں یا جو ان کو کرنا تھا یا ان کی طرف سے جن لوگوں کو کرنا تھا وہ پوری نہیں ہوئی ہیں؟ ایسا ہے کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سب کچھ تمام دنیا کے سامنے ہے اور ہم سے جو کچھ ہو سکا ہم آخری حد تک گئے۔ صوفی صاحب کے حوالے سے جو ہم نے ان سے معاہدہ کیا تھا، ہم نے ہر ایک نقطے پہ عمل کیا۔ پھر ان کی طرف سے انہوں نے بھی اپنی کوششیں کی اور خود بھی انہوں نے کیمپ لگایا اور امن کی خاطر بہت کچھ کیا، لیکن عملاً جو میں یہ کہوں گا کہ مولانا فضل اللہ نے بھی اعلان کر دیا تھا کہ صوفی محمد صاحب مطمئن ہوں گے تو ہم بھی اس معاہدے کے پابند ہوں گے، اور صوفی صاحب نے 2 دفعہ یہ اعلان کیا کہ میں صوبائی حکومت سے مطمئن ہوں۔ تو اس کے بعد فضل اللہ نے خود ہی اپنے شورا سے مشورہ کر کے اس نے بیان دیا کہ میں بھی یہی اعلان کرتا ہوں کہ اب نظام عدل کا اعلان ہو چکا ہے تو اسلحہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں چل رہا کہ فضل اللہ جو ان کے کمانڈر ہیں اور صوفی محمد صاحب جو کہ اکثریت ان کے وہ عقیدت مند ہیں، اس کے باوجود اسلحہ اٹھانے والے کون ہیں؟ تو وہ وہی لوگ ہیں جو نظام عدل کو نہیں چاہتے، جو امن کو نہیں چاہتے۔ یہ چند شرپسند لوگ ہیں جو کہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، بنیر گئے، دیر گئے، شانگلہ گئے، متوازی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، حکومتی رٹ چیلنج کرنے کی کوشش کی، اور ہم تقریباً معاہدے کے پاس رکھتے ہوئے 15 دن تک ہم انتظار کرتے رہے، اور ہم اس انتظار میں تھے ہی کہ انہوں نے دیر میں سیکیورٹی ایجنسی کے اہلکاروں پہ حملہ کیا۔ اس سے قبل ڈی پی او اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا، پھر ہمارے ایک ناظم اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا، تو پھر فوجیوں کو 4 فوجیوں کو اغوا کیا گیا۔ اس سلسلے میں ہماری سیکیورٹی ایجنسیوں پہ حملہ کرنا تو انہوں نے جوابی کارروائی شروع کر دی، اور بات یہ چلی کہ یہ آپریشن ہو رہا ہے، تو وہ تو 3 دن تک ہوا، لیکن بنیر میں الٹ اس طرح کے 15 دن تک کمشنر گئے، انہوں نے ان سے کہا کہ ہم جا رہے، نہیں گئے، پھر میں خود گئے، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے نکل رہے، نہیں نکلے، پھر اس کے بعد صوفی محمد صاحب بنفس نفیس گئے اور ان سے یہی وعدہ و وعید کیا، لیکن وہ نہیں نکلے، اور وہ پھیلتے رہے اور ریٹ چیلنج کرتے رہے، پھر کھلے عام گشت کرتے رہے۔ تو ایک مجبوری سی تھی کہ حکومت کو ان کے خلاف کارروائی کرنی پڑی، اور یہ لازمی ہے کہ ہم نظام عدل کے آخری حد تک گئے۔ دارالقضا بھی ہم نے بالکل تیار ہے، قاضی بھی تیار ہیں،
اور اس سلسلے میں ہم نے مکمل تیاری بھی کر رکھی ہے. اور آپ کو یاد بھی ہوگا کہ نظام عدل کے دستخط پہ ہم نے یہاں تک کہا کہ اگر یہ نہ ہو سکا تو ہم حکومت میں رہنے پہ بھی غور کریں گے کہ رہیں کہ نہ رہے. تو آخری حد تک ہم گئے. اب اگر یہ سچویشن ہے اور اس کے باوجود کوئی نظام عدل کے اعلان کے بعد بھی اسلحہ نہ رکھے، متوازی حکومت بنانا چاہے، لوگوں کی جان و مال کے لیے خطرہ بنے رہے، امن و امان کا مسئلہ پیدا کرے، تو پھر حکومت کی مجبوری ہے کہ وہ اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائے، اور وہی اقدامات ہم اٹھا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ میاں افتخار حسین. واضح لگ رہا ہے ان کے پیغام سے، ان کی بات چیت سے، آج وہ مذاکرات کے لیے مولانا صوفی محمد کے ساتھ موجود تھے، لیکن اس وقت وہ تمام الزامات جو اس وقت تحریک نفاذ شریعت محمدی یا تحریک طالبان سوات پر عائد کیے جا سکتے تھے، انہوں نے عائد کیے ہیں. ایک چارج شیٹ انہوں نے دی ہے نظام عدل کے لیے. صوبائی حکومت نے پوری کوشش کی، ہر حد تک صوبائی حکومت گئی، لیکن اس کی خلاف ورزی ہر صورت میں مولانا صوفی محمد نے نہ کی ہو، لیکن مولانا فضل اللہ نے کی اور ان انتہا پسندوں نے کی جو اب ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی دوران کراچی پہنچے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور انہوں نے کراچی کی صورتحال کے بارے میں لا اینڈ آرڈر میٹنگ لی. وزیر اعلیٰ اور صوبائی کابینہ اور لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ آفیشلز آج کراچی میں موجود رہے. اس سے پہلے 2 دن تک کراچی میں جو حالات رہے ہیں پورا ملک اس سے لرز گیا، اور جو تازہ ترین واقعات ہوئے تھے ان میں 27 کے قریب معصوم پاکستانی کراچی کے شہریوں کا، غریبوں کا قتل ہوا ہے. آئندہ اس قسم کے اقدامات نہ ہوں، اس سلسلے میں وزیر اعظم نے آج طویل صلاح مشورہ کیا. کیا فیصلے ہوئے اور کیا احکام جاری کیے وزیر اعظم نے، اس پر ہم بات کریں گے. اور اس کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں صوبائی وزیر داخلہ جناب ڈاکٹر ذوالفقار مرزا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام کامران صاحب، خیریت سے ہیں؟ اللہ کرم ہے. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا کہ ایک بار پھر کراچی میں یہ ایپیسوڈ آیا جس میں 27 معصوم لوگ شہید ہو گئے، غریب کراچی کے شہری بیچارے شہید ہوئے. اسی قسم کی ایک ایپیسوڈ اب سے چند ماہ پہلے بھی ہوئی تھی. کیا آپ لوگ کس نتیجے پہ پہنچے ہیں؟ آخر یہ کس طرح سے یہ چیز ایرپٹ ہوتی ہے اور اس کے پیچھے کون لوگ ہوتے ہیں؟ کیا اس دفعہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ جو لوگ اس دفعہ قتل اس بربریت میں ملوث تھے وہ بے نقاب ہوں گے، ان کو سزا ہوگی؟ کوئی چیز آج اس سلسلے میں وزیر اعظم کو ٹھوس رپورٹ دی گئی؟ جی بہت بہت شکریہ کامران بھائی. دراصل یہ آپ نے دیکھا کہ یہ پچھلے 6 مہینوں میں یہ 2 دفعہ اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں، انفارچونیٹ ٹریجک، اور جس میں معصوم جانیں ضائع ہوئی ہیں. اس سلسلے میں کل چیف منسٹر صاحب نے میٹنگ بلائی جو 8 گھنٹے میٹنگ چلی، جس میں سارے اسٹیک ہولڈرز جو محب وطن پارٹیز کے سیاستدان ہیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ اور عوامی نیشنل پارٹی کے ساری لیڈرشپ موجود تھی. لوکل ایڈمنسٹریشن، پولیس، رینجرز اور جو آئیز اینڈ ایئرز ہوتی ہیں گورنمنٹ کے ایجنسیز جو رپورٹ کرتی ہیں وہ بھی موجود تھے. بڑی ان ڈیپتھ ڈیلیبریشنز ہوئیں اور یہ سارے چیزیں ڈسکس ہوئیں. اسی کو کنسرن شو کرتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب نے بھی خواہش ظاہر کی کہ وہ بھی ایک میٹنگ کرنا چاہتے ہیں. وہ آج آئے اور آج بھی 5 گھنٹے کی میٹنگ انہوں نے کی، سب کی باتیں سنی. اس فیصلے پہ ہم پہنچے ہیں کہ جو ہم پیغام مطلب دینا چاہتے ہیں اس کو اچھی طرح نیچے گراس روٹ تک پہنچایا جائے. جو خلشیں ہیں یا جو رنجشیں ہیں وہ دور کی جائیں تاکہ کوئی بھی انتشار پسند یا ملک دشمن عناصر جو ہے وہ اس سچویشن کو ایکسپلائٹ نہ کر سکے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر، جس میں مفادات لوگوں کے جو ہے پراپرٹیز پہ، پلاٹس پہ، اور یہ جو مافیا ہے جو کہ لینڈ گریبنگ میں انوالوڈ ہے، بیسیکلی یہ وہاں سے چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں اور یہ پھیل جاتی ہیں. اور تو یہ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ہم لیڈران تو آپس میں ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، لیکن نیچے لیول تک جو ہمارے ہر پولیٹیکل پارٹی کے جو اسٹریٹ پاور ہوتا ہے، جو مسل ہوتا ہے، وہاں تک یہ پیغام پہنچانا ہے تاکہ آپس میں جو ہے ایک جو پرانی رنجشیں، سیاسی رنجشیں وہ دور ہوں تاکہ ایکسپلائٹ کوئی نہ کر سکے. اور سب نے یہ عہد کیا ہے کہ جو
مافیا ہے جو کہ اس طرح کی چیزوں میں، غیر قانونی چیزوں میں انوالوڈ ہے، ان کی نشاندہی کی جائے گی سب مل کے، اور کوئی بھی اس طرح کے کرمنلز کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سپورٹ نہیں کرے گا، تاکہ اور ڈاکٹر صاحب جو 27 لوگ بیچارے اپنی جنہوں نے جانیں کھوئی ہیں، ان کے ملزمان، ان کے کلپریٹس، جن لوگوں نے یہ عمل کیا ہے، وہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، ان کی گرفتاری کے لیے اب تک کچھ ہوا ہے؟ پولیس نے آپ کو کچھ بتایا ہے کہ انہوں نے کوئی کامیابی حاصل کی ہے اس میں؟ صاحب اس سلسلے میں 62 جو ہیں کیسز داخل ہوئے ہیں، 29 کیسز میں گرفتاریاں ہوئی ہیں، 69 لوگ گرفتار ہیں، اور 21 فائر آرمز ویپنز جو ہیں وہ اسپاٹ سے پکڑے گئے ہیں۔ تو وی آر ایٹ اٹ، انویسٹیگیشن چل رہی ہے، جو انفارمیشن ملتی ہے تو اس پہ گرفتاریاں بھی جاری ہیں، اور